بالکل جی, اور اسی پر بات کرنے کے لیے لبیبہ فاروق صاحبہ نے ہمیں جوائن کر اسٹوڈیو. تھینک یو سو مچ لبیبہ فار یور ٹائم. تھینک یو. سب سے پہلے تو لبیبہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کراٹے کیوں سیکھے؟ آپ کو کہیں سے مار شار پڑی تھی پھر آپ نے کہا نہیں مجھے بھی کراٹے سیکھنے نہیں, بیسکلی میرا کوئی بھائی نہیں ہے, اور جس گھر میں بھائی نہیں ہو تو ایک لڑکی میں یہ سارے گرلز ہوتے ہیں. تو بس میں ایک پٹھان فیملی سے بلونگ کرتی ہوں اور سارے کزنس تھے, تو بس میں لڑکوں میں بڑی پڑی ہوں, تو میں موویز سے اور سٹارٹنگ سے تھوڑا سا چال چلن میرا لڑکوں والا ہی تھا. تو بس پھر میں نے اسی فیلڈ میں جو ہے جوائننگ کی. الحمدللہ آج میری اپنی اکیڈمی ہے غازی میں. اچھا, زبردست جی. یہ دیکھیے یہ بھی سٹوری ہوتی ہے نا کہ جب آپ کے بھائی نہیں تو آپ نے کہا کہ مجھے گھر کا بڑا بننا ہے, مجھے کراٹے بھی آنے چاہیے, مجھے کوئی ایزی نہ لے. سو آپ کا سفر آپ کے گھر سے ہی سٹارٹ ہوا, اس کے بعد آپ نے قریبی ایریاز میں گئی ہوں گی. اپنے تھوڑا سا جرنی کے حوالے سے بتائیے گا. ابھی تو آپ نے بتا دیا کہ بھائی کی وجہ سے, لیکن کون پہلا شخص تھا جس نے آپ کو بتایا کہ آپ کو مارشل آرٹس کی طرف جانا چاہیے, کراٹے کی طرف جانا چاہیے, اور اس کے بعد آپ نے اس سفر کو سٹارٹ کیا؟ دیکھیں, جو بھی ہوتا ہے بچہ یا بچی اگر آگے بڑھتے تو سب سے پہلے فیملی سپورٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو میرے بابا اور میری ماما اسٹارٹنگ سے مجھے ایک لڑکوں کی طرح ٹریٹ کیا ہوا ہے, اور ان کو میں نے یہ پروو بھی کروایا ہے کہ ایک لڑکی بھی اتنا آگے تک جا سکتی ہے جتنا ایک لڑکا جا سکتا ہے. تو بیسکلی میں نے سیلف ڈیفینس سے سٹارٹ کیا تھا کہ میں دیکھ سکوں کہ میں اس کو کنٹینیو کر بھی سکتی ہوں کہ نہیں. الحمدللہ سیلف ڈیفینس والا سسٹم بہت اچھا گیا ہے, پھر اسی کو میں نے کراٹے میں کنورٹ کیا. 2018 سے 2020 میں نے بلیک بیلٹ حاصل کی, فرسٹ بلیک بیلٹ. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ابھی کراٹے کے پراپر 10 لیولز ہوتے ہیں, میں لیول 2 پہ ہوں ابھی. اور جو ہے یہ میرا انسٹرکٹر ہے قاسم سلیمان, جو ایپٹاباد سے بلونگ کرتے ہیں, اور ہماری اکیڈمی ہے G11 میں. تو جو ہے وہ پراپر ان لوگوں نے جاپان میں جا کے سیکھا ہے, اور ہم ان سے بلیک بیلٹ ہوئے ہوئے. تو ریسنٹلی ابھی میں نے سوابی سائڈ پہ موو کیا, بیکاز ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتے ہیں کھیلنے. تو ہمارے سوابی کے لڑکوں کی ٹیم ہے, کوئی لڑکیوں کی ٹیم نہیں ہے. میں خود سوابی سے بلونگ کرتی ہوں, تو میری یہی خواہش تھی جیسے میں اپنے گاؤں سے نکل کے گاؤں کو ریپرزینٹ کروں, تو ایسے ایک میری ٹیم ہے کہ وہ اپنے گاؤں کو ریپرزینٹ کرے. تو ابھی ریسنٹلی سارا سب کچھ ہوا, اور ابھی سوابی میں غازی کے نام سے میری اپنی اکیڈمی ہے. صحیح. اچھا مجھے لبیبہ یہ بھی بتائیں کہ یہ ایک تو بلیک بیلٹ کے حوالے سے آپ مجھے تھوڑا سا اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ بھی بتائیں گے. بلیک بیلٹ اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ بلیک بیلٹ کا مطلب یہ نہیں ہے, بلیک بیلٹ کوئی بھی پہن سکتا ہے. بلیک بیلٹ کو حاصل کرنے کے لیے پراپر 9 اسٹیجز ہوتے ہیں جو 3 to 4 ایئر میں کمپلیٹ ہوتا ہے. جیسے ہمارا صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بچہ آیا پنچ صحیح کر رہا ہے یا کک صحیح کر رہا ہے تو ہم نے اس کو لیول اپ کر دیا, نہیں. اس کا پراپر اپروو ہمیں سلیبس ملتا ہے جو جاپان سے ہی آتا ہے. اس میں ہم جاپان کی لینگویج کو, ان کے ڈسپلن کو, ان کے رولز ریگولیشن سب کو فالو کرتے ہیں, اور آہستہ آہستہ جیسے ہمارے اسکولس کے لیول کلاس وائز اوپر آتے تو اس طرح ہمارے جو ہے بیلٹ کے لیول بھی اوپر آتے. اینڈ بلیک بیلٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں فل کانفیڈنٹ ہو, آپ میں فل برداشت ہو. آپ یہ نہیں کہ آپ کی چھوٹی سی بات پہ کسی پہ غصہ آ گیا اور آپ اپنے جو ہے جو آپ نے سیکھا اس کا غلط استعمال کریں. نہیں, بلیک بیلٹ کا مطلب یہ کہ آپ انصاف کے لیے آواز اٹھا سکے کہ یہ نا انصافی یہ نہیں ہونے چاہیے, اور آپ میں صبر آ سکے. بلیک بیلٹ اس کو ہی کہتے ہیں. اور اسی وجہ سے لبیبہ اس کو بڑا گلوریفائی کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس بلیک بیلٹ ہے. ایک تو وہ 3-4 سال کی محنت ہوتی ہے, وہ پروسیسز ہوتے ہیں, اور یہ بلیک بیلٹ بھی آپ کو اکیڈمی والے ہی دیتے ہیں کہ آپ نے وہ تمام تر لیولز اکیڈمی میں ہی ختم کیے اور وہی آپ کو بلیک بیلٹ دیں گے؟ جی بالکل. جو انسٹرکٹر ہمیں سٹارٹنگ سے ہی ڈیل کرتا ہے وہی ہمیں دیتا ہے. پر اس پہ پراپر ہماری جاپان میں ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں ہمارے آن لائن سیشنز کروائے جاتے ہیں کہ یہ بچے نے یہ سیکھا ہے. کیونکہ ایک سر نے ہمیں کیا ہوا ہے, چلو کہیں میرا اسٹوڈنٹ ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی غلطی نہیں, جو جاپان میں چائے شائے پلاتا ہے اس کو دے دیتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے پراپر ویڈیوز جاپان جاتے ہیں اور وہی ہمیں کوالیفائی کرتے ہیں کہ یہ اس لیول کے لیے ریڈی ہے بھی کہ نہیں. اور اگر بلیک بیلٹ کا ٹیسٹ مطلب آپ نہیں پاس کرواتے تو جیسے ہمارا اور ٹیسٹ ہوتا ہے, اگر ہم وہ نہیں مطلب پاس کرتے تو جو ہے 15 ڈیز کا ٹائم مل گیا, مہینہ کا مل گیا. اس میں ہمیں جو ہے کافی 3 منتھ بھی مل سکتے ہیں. کیسے آن لائن دیتے ہیں؟ جی ہمارے آن لائن ہوتے. ہمارے بیسکلی جو ٹیچرز کو بولتے ہیں وہ سینسیز بولتے, تو ہمارے سینسے سامنے ہوتے اور وہ ہمیں دیکھتے. ہم پاکستانی ہیں, ہم ان کی طرح اتنا وہ تو نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی باڈی میں اسٹارٹنگ سے ایک ڈسپلن ہوتا ہے, ہم اس کو بعد میں سیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاکستان میں یہ چیز نارمل نہیں ہے, وہاں پہ یہ بالکل عام ہے. تو ان کے سامنے ان کے اپروو کروا کے دین ہم بلیک بیلٹ بنتے ہیں. اچھا, ہم جب جیپنیز میں دیکھتے ہیں کیونکہ وہاں کی تو یہ بہت مشہور آرٹ ہے, تو وہاں پہ کراٹے جو بھی کھیلنے والا ہوتا ہے بڑا سلم سمارٹ ہوتا ہے, بڑی اس میں لچک بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہیں سلم سمارٹ لوگ بھی, لیکن ہماری فزیک بھی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ کچھ ہماری خوراک ایسی ہے, ہمارا جو ہے پانی کا سسٹم, یہ آپ کو پتہ ہے وہاں سب کچھ پیور ہوتا ہے. اور آج کل پاکستان میں تو ہر چیز کی ملاوٹ ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے.
اور دوسری وجہ ہے ڈسپلن. ہم جتنا بھی اپنے اندر کر لے پر ہم ان کی طرح نہیں بن سکتے. وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ تب سے ڈسپلن سکھاتے, اور ہمارے میں کیا بھی چھوٹا ہے خیر کرنے دے, جب سمجھ آئے گی تب ڈسپلن. نہیں, اسٹارٹنگ سے ہی بچے کو اس ٹریک پہ لے کے جانا ہے کہ کیا چیز اپنے لیے صحت کے لیے ٹھیک ہے کیا نہیں. تو یہی ریزن ہے. صحیح. تو آپ لوگوں کی ڈائٹ کس طرح کی ہوتی ہے مجھے وہ بھی بتائیں, اور پھر کتنے گھنٹے پریکٹسز بھی ہوتی ہیں؟ بیسکلی ہماری جو فائٹس ہوتی ہے وہ ویٹ وائز ہوتی ہے. تو جو ہمیں ویٹس ملتے ہیں ہم نے کلب کے بچوں کو انہی ویٹ میں ایڈجسٹ کروانا ہوتا ہے. اگر ہمارے ویٹ میں کم ہے تو پھر ہم ڈائٹ کرتے ہیں, سلم ہونے کے لیے اگر ہے تو پھر ہم بڑھاتے ہیں. تو ہمارے پراپر فائٹ وائز ہوتی ہے ٹریننگ. ہاں, ہماری ٹریننگ ریگولر ہوتی ہے بلیک بیلٹ کے بعد. ریگولر ہم ٹریننگ کرتے ہیں بلیک بیلٹ سے پہلے 3 days a week 4 days a week, بیکاز ہماری باڈی اس اتنے ہارڈ ورک چیزوں کے لیے عادی نہیں ہوتی, تو پراپر باڈی کو ریسٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اکیڈمیز میں بھی جو ہے کلاسز ہوتی ہے 2 days a week یا 3 days a week ہوتی ہے. اور لبیبہ مجھے ایگزیکٹلی اگر اپنی ویٹ کیٹیگری میں آپ سے ایک سوال کروں کہ آپ کی جو ویٹ کیٹیگری ہے اس میں آپ اگر کسی جیپنیز کے ساتھ, کورین کے ساتھ, چائنیز کے ساتھ کراٹے کا کھیل کرتی ہیں, تو آپ کو اور اس پہ اور ہم میں فرق کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم سے بازی لے جاتے ہیں؟ کوئی ٹریننگ کا فرق ہوتا ہے, اکوپمنٹ کا فرق ہوتا ہے, انوائرمنٹ کا فرق ہوتا ہے, کیا کیا فرق ہوتے ہیں جو آپ کو وہاں پہ جا کر رنگ میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ فرق تھے جس کے اوپر مجھے کام کرنا ہے؟ بیسکلی فرق صرف یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں میں اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہوتا جو سٹارٹنگ سے ان میں وہ کانفیڈنٹ بلڈ کروائی جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ان کی ہے, کراٹے ان کا ہے اور ہم نے ان کو اڈاپٹ کیا ہے, تو اس چیز میں فرق ہوتا ہے. ایک چیز آپ کی ہو اور ایک آپ مجھ سے ادھار لیتی ہو, تو دونوں میں تھوڑا سا ڈفرنس فرق ہوتا ہے. صحیح ہو گیا. تھینک یو سو مچ. لبیبہ فاروق صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی جو کراٹے انسٹرکٹر ان ڈیٹیل بتا رہی تھی